بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی کے گڈھوں میں گھوم رہے ہیں بھائی، تو لہجہ تلخ ہوا ہے۔ السلام علیکم، برا نہ مان، میرے لفظ زہر زہر صحیح، یہ میں خود نہیں لا رہا اپنے آپ کو، یہ میں پہاڑی علاقے میں بھی نہیں ہوں، یہ میں کراچی کی سڑکوں پر ہوں۔ یہاں پہ آپ کو ڈیزرٹ سفاری والا مزہ آ جاتا ہے۔ خیر، تو اس کی وجہ سے لہجہ بھی تلخ ہوا تھا۔ برا نہ مان، میرے لفظ زہر زہر صحیح، میں کیا کروں کہ یہی ذائقہ زبان کا ہے، تو یہی ذائقہ ہے زبان کا۔ کچھ باتیں کرنی تھی سنجیدہ، میں نے کہا یہ وقت اچھا ہے کیونکہ گزرے گا بھی نہیں، تو آپ سے بات ہو جائے۔ جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں چڑھی ہیں، حکومت پاکستان میں بے شمار لوگوں کو نوٹ بنانے کی لگ گئی۔ یار یہ لوگ کسی حالت میں بھی آپ کو نہیں چھوڑتے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی پیٹرول کی کنزمپشن ہماری بہت ہے اور عالمی مارکیٹ سے پیٹرول شارٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان میں پیٹرول پروڈیوس نہیں ہوتا، تو جناب ہمیں جو ہے وہ اس کا کوئی حل نکالنا ہے۔ اچھا، مسئلہ ہی غلط سمجھے تو حل کیا غلط ہوگا، صحیح ہوگا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جی جو ای وی بسیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اب گاڑیاں واڑیاں، تو پوری دنیا پاکستان کے اندر پورے ای وی کا ریولوشن آئے گا، الیکٹرک گاڑیاں لیں گے اب ہم ہنگامی بنیادوں پر، یہ بیان آ رہے ہیں حکومت کے۔ ظاہر ہے کہ ای وی گاڑیاں لیں گے تو آپ کے پاس نوٹ بھی آئیں گے، کیونکہ آپ ای وی گاڑیاں پیسوں کی منگوائیں گے نا۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں مسئلے کو کس طرح گول مول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول نہیں نکلتا، ہمیں باہر سے خریدنا پڑتا ہے، ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے، تو ہمیں الیکٹرک گاڑیاں چاہیے۔ اور جی جنگ میں جی پیٹرول رک جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بھائی اگر جنگ میں پیٹرول رک جاتا ہے تو آپ کو الیکٹرک ٹینک چاہیے نا، الیکٹرک ہیلی کاپٹر چاہیے، وہ بن گئے، الیکٹرک جہاز چاہیے، وہ بن گئے۔ جنگ میں گاڑیاں کون سی اتنی ضروری چل رہی ہوتی ہیں؟ یا الیکٹرک ٹرک لے لیں NLC کے لیے، یہ بھی میں نے ایک نیا پروجیکٹ بتا دیا ویسے۔ تو جنگ میں عام لوگوں کے پیٹرول کی کنزمپشن کے لیے آپ کو ایسے کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ای وی گاڑیاں چاہیے جنگ کے لیے؟ تو پھر دوبارہ اس بات پہ آ جاتے ہیں، اس بات پہ غور کریں کہ مسئلہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول بہت مہنگا ہے، پاکستان میں پیٹرول نکلتا نہیں ہے، ہمیں باہر سے خریدنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے اب ہمیں الیکٹرک گاڑیوں پر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ یہ بات جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں زر مبادلہ یعنی پیسے باہر بھیجنے پڑتے ہیں ایک ایسی چیز خریدنے کے لیے جو پاکستان میں نہیں بنتی، یہی بات ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ ای وی گاڑی سے کیسے حل ہوگا؟ آپ جو پیٹرول سے پیسے بچائیں گے اس سے ای وی گاڑی اس سے 10 گنا زیادہ پہ ای وی گاڑی خرید رہے ہیں، الیکٹرک وہیکل خرید رہے ہیں۔ وہ کیا پاکستان میں بنتی ہے، اس کی بیٹری پاکستان میں بنتی ہے، اس کی باڈی، اس کی موٹر پاکستان میں بنتی ہے۔ یا تو آپ 100% ای وی گاڑی کی مینوفیکچرنگ، اسمبلی نہیں، مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہے، پھر آپ اس کے اوپر خرچ کریں۔ پھر آپ یہ فیزیبلٹی بتائیں کہ آپ کو سال میں پیٹرول کی مد میں کتنے پیسے باہر بھیجنے پڑتے ہیں پیٹرول خریدنے کے لیے، اور یہ فیزیبلٹی بتائیں کہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہم باہر سے خریدیں گے ان کی کاسٹ کیا ہے۔ سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ پیسے بن رہے ہیں۔ اب یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مسئلہ غلط پک کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پیسے باہر بھیجنے پڑ رہے ہیں ایک ایسی کموڈٹی خریدنے کے لیے جو پاکستان میں نہیں ملتی، یعنی تیل یعنی ای وی گاڑی، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں کے لیے پیسے ہمیں باہر بھیجنے پڑیں گے۔ اب آ جاتے ہیں حل کیا ہے۔ دیکھیں حل بہت سادہ ہے۔ پاکستان کی 65% آبادی اب شہروں میں رہتی ہے۔ آپ شہری علاقوں میں بہترین بس کا نظام بنا دیں اور لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ بس میں بیٹھنا شروع کریں۔ اب یہ مجبور کیسے ہوگا؟ مجبور ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ کار فائنینسنگ سارے بینکوں کی، ساری انشورنس کمپنیز کی، ساری لینڈنگ ایجنسیز کی بند کر دیں، تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی 35% لوگ وہ رہ جائیں گے جو یکمشت نئی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ تو آپ 35%
کو رکھ کر آپ یوں سمجھیں 65% نئی گاڑیاں جو پیٹرول استعمال کرتی ہیں ان کو بند کر دیں گے، اور بائک فائنینسنگ 100% بند کر دیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی 45% وہ ہیں لوگ جو یکمشت نئی بائک نہیں خرید سکتے، وہ بند ہو جائیں گے. تو 45% آپ کا جو پیٹرول ہے وہ یہاں سے بچ جائے گا. آپ بسوں پر ان سب کو لے آئیں اور مستقل ایسی پالیسیز بناتے جائیں کہ گاڑی چلانا اور موٹر سائیکل چلانا شہروں میں، موٹر وے پر نہیں، ہائی ویز پر نہیں، دیہاتوں میں نہیں، شہروں میں بہت مشکل ہو جائے. اور ان کے لیے پھر آپ پارکنگ چارجز ایڈ کریں اس کے اندر. آپ اس کے اندر بے شک گاڑیوں کے ڈومیسٹک کنزمپشن کا پیٹرول مہنگا کریں، بائک کے اوپر ٹیکس زیادہ کر دیں، گاڑیوں پہ ٹیکس بہت بڑھا دیں. تو آپ کی ساری جو پیٹرول کا خرچہ ہے جو کہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کا ہے، ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کا خرچہ جو پورے ملک کے پیٹرول کے خرچے کا 25% ہے، یعنی کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن، گاڑیاں، بائک اور وینز وغیرہ، یہ کم ہو کے 25% اگر سمجھ لیں کہ یہ بنتا ہے 100 ارب روپے ابھی، تو یہ کم ہو کے آپ کا رہ جائے گا 30 یا 35 ارب روپے. آپ کی 65% کی بچت ہو گئی. کچھ کیے بغیر، کوئی خرچہ کیے بغیر، خواہ کی ای وی لائے بغیر آپ صرف مؤثر پبلک ٹرانسپورٹیشن دے کر پیٹرول بچا سکتے ہیں. بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ فیگرز بتا دیتا ہوں. 2005 میں 55% ٹرپس جو تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی جو مہم تھی، 55% وہ پیدل ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس 55% کو آپ دوبارہ 55% پر لا سکتے ہیں. اس 55% نے جب موٹر سائیکل یا گاڑی استعمال کرنی شروع کی بس کو چھوڑ کے، تو آپ کے زر مبادلہ میں تقریباً اس نے 40% پیٹرول کنزمپشن کا اضافہ ڈالا. یہ 40% آپ دوبارہ بچا سکتے ہیں. خواہ کے ای وی ریولوشن پہ جا کے خراب فیزیبلٹیز کے ذریعے ایک ہنگامی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ اوپر کے لوگ مسئلے کا صحیح حل مانگتے ہیں اور نیچے نوٹ بنانے والے لوگ ان کو اس طرح کے الٹے سیدھے ای وی بسز، ای وی گاڑیاں، ای وی بائکس کا سولوشن دیتے ہیں. یہ تو ہو گئی پبلک سیکٹر کی بات، اس پرائیویٹ سیکٹر کی بات. اب جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے اس کو آپ نے ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا کہ جو شہر سے شہر کے اندر، یعنی کہ انٹرا سٹی جو گڈز ہیں وہ آپ ٹرک سے شفٹ کریں گے. انٹر سٹی گڈز پہ آپ یہ قید لگائیں گے کہ وہ ریلوے کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا، اور اگر ریلوے وہاں موجود نہ ہو اس شہر میں تو ٹرک استعمال ہوگا. اور انٹر پروونشل جو کہ گڈز کی ٹرانسپورٹ ہے اس کو آپ ٹرکس موومنٹ کے لیے بالکل بند کر دیں. ٹرانسپورٹیشن سیکٹر اگر آپ کے پورے پاکستان کے فیول کا 25% استعمال کرتا ہے تو اس میں سے تقریباً 17 یا 18% ٹرک استعمال کرتے ہیں. وہ 17 یا 18% سے کم ہو کے 5 یا 6% پر آ جائے گا اور ساری کی ساری ٹرانسپورٹ ریلوے پر چلی جائے گی. یہ ہے سلوشن. یہ میری گزارشات ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اس پیٹرول کرائسس سے آپ الٹے سیدھے لوگوں کے مشورے لینے کی بجائے آپ سب سے پہلے جو سپلائی ہے اس کو مینیج کریں، پھر آپ ڈیمانڈ کو مینیج کریں، پھر آپ ڈیمانڈ کو اور سپلائی کو مانیٹر کریں، پھر آپ کسی سپلائی چینج کی بات کریے گا. اس سے پہلے جب آپ سپلائی چینج کریں گے تو ایک اور ڈیزاسٹر کریٹ ہو جائے گا. یہ گزارش ہے، اللہ کرے یہ صحیح لوگوں تک پہنچ جائے بات، اس کو پھیلائیں تاکہ یہ صحیح لوگوں تک پہنچے. پاکستان میں جو پیٹرول کرائسس آیا ہے اس سے بھی ہم بہتری کر سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب جرمنی نے بم مار کے لندن کا بیڑا غرق کر دیا تھا
تو جو لندن کے پلانرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک موقع کے طور پر لیتے ہیں کہ اب یہ شہر تو تباہ ہو ہی گیا ہے، تو اب ہم اس کو ایک بہتر طریقے سے بنائیں۔ پھر انہوں نے لندن کی چوڑی چوڑی سڑکوں کو ختم کر کے وہاں ایک مؤثر ٹرانسپورٹیشن سسٹم سب وے کا بنایا تھا، کیونکہ مجھے اس سے بھی اختلاف ہے کہ اس سے بھی کم پہ بات ہو سکتی تھی، وہ بھی ایک مہنگا سسٹم تھا، لیکن وہ انہوں نے بنایا۔ تو میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، ہر ڈیزاسٹر ایک بہتری کی، ایک بیٹرمنٹ کی اپرچونٹی لے کر آتا ہے۔ اگر پیٹرول کرائسس ہے تو اس کو استعمال کریں اور پبلک ٹرانسپورٹیشن کو مؤثر طریقے سے سارے پاکستان کے شہروں میں انٹروڈیوس کروائیں پہلے، پھر ان کو اس کی عادت ڈلوائیں، پھر اس پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کو ری انفورس کروائیں، اور پھر آپ جائیں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی بائنگ کے بین اور ان پہ ہیوی ٹیکسز کے اوپر۔ آپ کو انشاءاللہ پیٹرول کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی جتنا خریدنا پڑ رہا ہے۔